بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت جلد آن ایئر ہونے والی ڈرامہ سیریز ڈیرلس عثمان میں سے ڈرامہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پہلے ارطغرل غازی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار اینگن آلتان نے ڈیرلس عثمان میں کام کرنے سے معذرت کر لی۔ ظاہری بات ہے کہ پہلے 5 سیزن میں مرکزی کردار ادا کر کے اینگن اس بات کو کیوں کر برداشت کر پاتا کہ نئی سیریز میں اس کا کردار ثانوی حیثیت اختیار کر جائے۔ پروفیشنل جیلسی ہر شعبے میں ہوتی ہے، مگر الیکٹرانک میڈیا میں یہ جیلسی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب آپ کو دوسرے اداکار کی وجہ سے عوام میں اپنی مقبولیت کم ہونے کا ڈر ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال بالی ووڈ کے 3 خانز ہیں۔ خیر، اس خبر نے اینگن کے مداحوں کو بہت مایوس کیا، جو کہ اس سیریز میں اسے دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے، اور بہت سے لوگ اب بھی ایسے ہیں جنہیں براک اوزجیوت سے زیادہ اینگن آلتان کو ایک نئے سیزن میں ان ایکشن دیکھنے کی آرزو ہے۔ براک اوزجیوت بھی اپنی اداکاری کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن بہت سے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات اینگن آلتان میں ہے وہ شاید کسی میں نہ ہوگی، مگر پروڈکشن والوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ سیزن پچھلے 5 سیزن سے اچھا ہوگا۔ یہ تو سیزن دیکھ کر ہی پتا چلے گا، مگر ایک بات تو طے ہے کہ نیا سیزن عثمان کا کردار ادا کرنے والے اداکار براک اوزجیوت کے گرد ہی گھومے گا، اور عوام بھی یقیناً ایسے اداکار کی اداکاری ضرور دیکھنا چاہیں گے جس سے حسد کا شکار ہو کر آلتان نے ڈرامہ ہی چھوڑ دیا۔ ڈیرلس عثمان کی دوسری اہم بات جو اس سیریز کے مداح ضرور جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو دیکھنے والے ترغت سے بخوبی واقف ہوں گے، جو کہ ڈیرلس ارطغرل میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کردار تھا، اور اداکار چنگیز کوسکن نے ترغت کا کردار ادا کیا، اور ہم اس خوبصورت اور سجیلے اداکار کی ٹی وی سیریز اور فلموں کی تلاش میں رہتے ہیں جس میں ترغت ڈرامہ سیریل ارطغرل کی طرح ایکشن میں نظر آئے۔ ترغت کلہاڑی کے ساتھ ماہرانہ انداز میں لڑنے کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کا مرکز نگاہ ہے۔ ان چاہنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ترغت سلطان ایلپ ارسلان پر بننے والی ایک فلم میں مرکزی کردار یعنی سلطان ایلپ ارسلان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سلطان ایلپ ارسلان کا ذکر ہم ڈرامہ سیریل ارطغرل میں بھی سن چکے ہیں، جو کہ سلجوق سلطنت کا بادشاہ تھا۔ سلطان ایلپ ارسلان وہی سلطان تھا جس نے بازنطینی سلطنت کو شکست دی اور اوغوز ترکوں کے لیے اناطولیہ کے دروازے کھولے، اور ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے سلجوق سلطنت سے بھی طویل عمر پائی۔ یہ روم کی سلجوق سلطنت کہلاتی ہے، جو کہ 14ویں صدی کے آغاز تک قائم رہی۔ اس مووی میں سلطان ایلپ ارسلان کی زندگی کا مکمل طور پر احاطہ کیا گیا ہے، جس نے ترکستان سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور فتوحات کرتے کرتے ایشیائے کوچک جا پہنچا۔ یہی سلطان ایلپ ارسلان چنگیز یعنی ترغت ہوگا، جو کہ نہ صرف اداکاری میں بہترین ہے بلکہ اس کے لڑنے کا انداز بھی منفرد اور جدا ہے۔ مگر یہ خبر چنگیز کے مداحوں کے لیے تو اچھی ہے، مگر ترغت کے مداحوں کے لیے مایوس کن ہے، کیونکہ ترغت کا کردار ڈیرلس عثمان میں بھی ہے، مگر ڈیرلس عثمان میں وہ اپنے اس کردار کو سیریز میں آد میں ہی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس مووی پر تب تک کام شروع ہو چکا ہوگا۔ یہ بات ڈیرلس عثمان میں ترغت کے کردار کو چاہنے والوں کو مایوس کرے گی، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ ایلپ ارسلان مووی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیرلس عثمان بنانے والے ترغت کی کمی کو کیسے پورا کریں گے، کیونکہ اس ڈرامے کو اینگن آلتان پہلے ہی چھوڑ چکا ہے۔ مگر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ارطغرل سیریز کا ایک اور بہترین کردار گنال، جو کہ سعد الدین کوپیک کا منہ بولا بیٹا تھا، وہ بھی ڈیرلس عثمان میں موجود ہے اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے گا۔ ڈیرلس عثمان کے متعلق تیسری اہم بات براک اوزجیوت کے ساتھ کام کرنے والی اداکارہ ایسلحان کارلار ہے۔ انقرہ میں 27 اپریل 1999 میں پیدا ہونے والی ایسلحان کارلار 5 فٹ 10 انچ قد کی مالک ہے، جس نے لندن کے کنگز کالج سے فرینچ پڑھی ہے، اور یہ 2017 میں سب سے بہترین ترکش ماڈل اور بہترین عالمی ماڈل کا ایوارڈ جیت چکی ہے، اور یہ ڈیرلس عثمان میں عثمان کی بیوی ملہون خاتون کا کردار ادا کرے گی۔ ان کی لی جانے والی اس اداکارہ کی تصاویر جب میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی تو مجھے کسی بھی زاویے سے یہ حلیمہ کے مقابلے کی نہیں لگی۔ حلیمہ کے چہرے اور انداز میں جو شاہانہ پن اور وقار ہے، فی الحال تو ایسلحان کارلار میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، مگر ہو سکتا ہے کہ ڈیرلس عثمان کے میک اپ آرٹسٹ اس کمی کو اپنے میک اپ اور کاسٹیوم سے پورا کر دیں۔ بہرحال ہم سب ڈیرلس عثمان کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اور براک اوزجیوت کی اداکاری دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔